Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا، زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. حکومت ایک چاکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے، عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے، عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. PTI کے ساتھ کیوں رہیں جدا ہوں گی؟ ان کا ایجنڈا اصل میں پورا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں شفا یوسف زئی. حکومت بالآخر اپنے ایک سپر سنڈے کو 26ویں آئینی ترمیم کا چوکا عدلیہ کو لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ بھی کم از کم 7 منحرف اراکین کی مرہون منت، یعنی چوکا بھی نو بال پر لگا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے اس چوکے میں 22 ترامیم کے ذریعے 4 اہم ترین معاملات کو ڈیل کیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے 3 سالہ ٹرم، آئینی بینچ کا قیام، چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی اور جوڈیشل کمیٹیز میں رد و بدل، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات میں کمی شامل ہیں. اس آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران کم از کم 3 انہونیاں بھی ہم نے ہوتی دیکھی ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا سیشن رات 11:30 بجے شروع ہو کر اگلے دن صبح 4:30 بجے تک جاری رہا ہو. یعنی ایک ہنگامی صورتحال کے ماحول میں قومی اسمبلی کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. دوسری انہونی ایک آئینی ترمیم کی منظوری میں سینٹ کے 2 اور قومی اسمبلی کے کم از کم 5 منحرف اراکین کا ووٹ ڈالا جانا ہے. سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں ڈالے گئے 64 ووٹوں میں 2 ووٹ BNP منگل کے سینیٹرز نے پارٹی پالیسی کے برخلاف ڈالا، جبکہ قومی اسمبلی میں حکومت کو 225 کا ہنسا عبور کرنے کے لیے PTI کی حمایت یافتہ 4 پارلیمنٹیرینز کے ووٹ کا سہارا لینا پڑا. تیسری انہونی اس آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے اور دوران مختلف اراکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالے جانے، ان کو غائب کیے جانے اور انہیں ووٹنگ سے کچھ دیر قبل ایوان میں لائے جانے کے الزامات کا مسلسل سامنے آنا ہے. اب ترمیم کی منظوری کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اب یہ ترمیم باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہو چکی ہے. اس تناظر میں اب اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے ناظرین، جس کے تحت ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کل رات یعنی 22 اکتوبر تک نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 3 سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوانے کے پابند ہیں، اور جس کے بعد نئے چیف جسٹس کا انتخاب ترمیم شدہ عمل کے مطابق ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ سے جڑے جن 4 اہم ترین معاملات میں رد و بدل کی گئی ہے، ان میں سب سے پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے. آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت چیف جسٹس کے عہدے کی مدت پہلی بار 3 سال کے لیے فکس کر دی گئی ہے، اور اگر کوئی چیف جسٹس 65 سال کی ریٹائرمنٹ ایج تک پہنچنے سے قبل ہی اپنے 3 سالہ ٹرم کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ اسی وقت ریٹائر تصور کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیشن جس پر قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 اراکین شامل ہوں گے، وہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک نام فائنل کر کے وزیر اعظم کو بھجوائیں گے. اسی طرح اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے لیے پہلے سے قائم جوڈیشل کمیشن کی تعداد بڑھا کر 13 کر دی گئی ہے، جو اب ججز کی تعیناتی کے ساتھ ان کی پرفارمنس ایویلویشن بھی کرے گا. تیسرا اہم ترین معاملہ آئینی بینچز کی تشکیل آئین کے آرٹیکل 191A سے متعلق ہے، جس کے مطابق آئین کی تشریح اور آئین سے جڑے معاملات کی سماعت اب ایک آئینی بینچ کرے گا، جس میں کہ ایک پریزائڈنگ جج سمیت 5 ججز شامل ہوں گے. آئینی بینچز ہائی کورٹس کی سطح پر بھی قائم کیے جائیں گے. چوتھا ایشو آئینی بینچز کی تشکیل کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات میں کمی ہے، اور آرٹیکل 199A کے تحت اب کوئی بھی ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکے گی، جبکہ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ بھی اب از خود نوٹس لینے کی مجاز نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکے گی. یہ اختیارات اب صرف آئینی بینچ کے پاس ہی ہوں گے. PTI اب اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد رہی ہے، اور PTI نے 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیوں کیا اور PTI کے اراکین کو کس دباؤ کا سامنا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب. السلام علیکم اسد قیصر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس وقت کنفرم اطلاعات کیا ہیں، آپ کے کتنے منحرف اراکین ایسے ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں؟ دیکھیے، ہمارے 5 ارکان نے ووٹ ڈالا ہے،
اور کچھ ہمیں اطلاعات ہے کہ ہمارے کوئی 4 اور بھی انتظار میں تھے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر مولانا فیصلہ نہ کرتا تو اس کو پھر لے کے آتے تاکہ اس کو بھی وہ نمبر پورے ہو جاتے اور مولانا کے بغیر بھی یہ بل پاس ہو سکتا تھا. تو چونکہ وہ نمبر پورے ہو گئے تو ان کو شو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو پھر ٹوٹل 8 بنے اسد قیصر صاحب؟ نہیں, ٹوٹل جو ہے 9 ہے. 9 ہیں. اچھا, اور کیا یہ وہی اراکین ہیں اسد قیصر صاحب جن کے بارے میں آپ نے گزشتہ ماہ یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح اس بل کو پاس کیا گیا اور جس طرح کل رات جو تقریریں ہوئی اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی ایک جمہوریت کی چیمپئن بن گئے ہیں. کامیابی سر. میں صرف بلاول کامیابی مطلب جو کہہ سکتے ہیں. جی. سب سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تمہاری کارکردگی ہے؟ کیا پوری قوم کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کروایا ہے؟ اس میں تمہارا کردار کتنا ہے؟ تم تو صرف ایک ٹول کی طور پر استعمال ہو گئے ہو, باقی تو تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. نہیں لیکن اچھا, پھر دوسری یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ, لیکن اسد قیصر صاحب کیونکہ سارے پروسیس میں آپ لوگ شامل رہے ہیں. ایک چیز اسد قیصر صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کردار نہیں تھا اور جو کچھ ملا انہوں نے پاس کروایا, تو اتنا کردار تو تھا کہ جو کچھ ملا اس کو مولانا نے اور آپ لوگوں نے مل کر کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کرائی. تو اگر آپ لوگ تبدیل کرا سکتے تھے تو حکومت بھی اس چیز کی مجاز تھی کہ ان کے پاس یہ اختیار تو تھا کہ جو چیز ٹھیک نہیں لگ رہی اس کو بدل دیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈراپ کی بات ہی نہیں کرتا. اچھا ہے برا ہے وہ ہمارے لیگل لوگ اس سے بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی اسمبلی کی اپنی رولز اور پروسیجرز ہیں, اور پروسیجر یہ ہے کہ جب کوئی بل عام بل ٹیبل ہوتا ہے تو اس کو جو لائن جسٹس کمیٹی ہے اس میں بھیجا جاتا ہے. اس پہ کم از کم جو ہے نا اس کی لیے ہے کہ 2 دن کی اندر جو ہے نا وہ کمیٹی میں ڈسکس کر کے واپس جو ہے نا پھر ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے. وہ پروسیس تو انہوں نے کیا نہیں. یعنی جو پروسیجر ہے, جو رولز ہے, اس کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ آئینی مطلب کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں, اوپن ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, تمام بار ایسوسیشن اس پہ اپنا اوپینین دے. اور یہ بڑا باریک بین کاتا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا سیاسی محرکات نہ ہو, بلکہ صحیح معنوں میں آپ جو ہے نا عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو یا سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے پوری ڈیبیٹ ہو, اوپننس ہو, تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ سارا پروسیس کیا نہیں کیا؟ اس کے بعد آپ کی جو ایک صوبہ جس کی ویسی بھی خیبر پختونخوا, یعنی ان کی نمائندگی نہیں ہے سینٹ میں. سینٹ میں اس کی نمائندگی بہت کم ہے. ایک صوبے کو آپ نے حق کی نمائندگی سے جو ہے نا محروم رکھا, اور آپ نے چیئرمین سینٹ کو بھی اس کے بغیر منتخب کیا, اور پھر اب آئین بھی پاس کر رہے ہیں. تو جب آئین میں تو ہے کہ سینٹ مکمل ہوگا تبھی آئین پاس ہو سکے گا, سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ اس کی جو لیگل سٹیٹس ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی بھی یہ ابھی چیلنج ہو سکتا ہے, اور اخلاقی طور پر تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یعنی آپ جو ایم این ایز ہیں ان کی خواتین کو اٹھائے, ان کے بچوں کو اٹھائے, بڑے بڑے آفر دے, اربوں روپے میں جو ہے نا ان میں تقسیم کی گئی. میں بلاول صاحب میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ آپ کی جمہوریت تو یہ ہے. تو میں اس پہ شیم کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بدترین پستائیت ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی جمہوریت سے تو وہ ماشاءاللہ دور بھی بہتر ہے کہ آپ زبردستی لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, ان سے مشورہ نہیں کرتے, ڈیبیٹ نہیں کرواتے, اور آپ زور اور زر سے جو ہے نا یہ سب کچھ کرتے ہیں. قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا قابل مذمت ہے, لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ چیلنج ہو سکتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی اس ترمیم کو چیلنج کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے عدالت میں؟ بالکل اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے, اور لیکن چونکہ ہم نے اس پہ ڈسکشن پولیٹیکل تو کی ہے, ہماری لیگل ٹیم جو ہے نا اس کو مشاورت کر رہی ہے, اور پھر دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اسد قیصر صاحب جو اصل سوال ہے اب تو وہ یہاں پر آ کر رک جائے گا کہ اب کہاں پر چیلنج کریں گے آپ لوگ، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو اب ایک آئینی بینچ بن جائے گا، نئے چیف جسٹس نے آنا ہے، 4 دن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیں میں چونکہ لیگل بیک گراؤنڈ تو میرا نہیں ہے، میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ لیگلی دیکھ لے کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، وہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے 1-2 پریس کانفرنس لا کی سنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کلان کے خلاف نکلیں گے، تحریک چلائیں گے، ہم بھی ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ جو فاسسٹ رویہ ہے اور یہ جو جس طرح جبر و ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح انہوں نے ہماری بنیادی حقوق سلب کیے ہیں، تو اس کے خلاف تو ابھی دیکھو عوام جو ہے نا، یعنی پی ٹی آئی نے تو جتنا کر سکا پارلیمنٹ میں، روڈوں پہ، ہمارے ورکر اس وقت جیلوں میں ہیں، ہمارے ورکر جو ہے نا بہت مشکل حالات گزار رہے ہیں، سب کو جو ہمارا لیڈر اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہے، اس دن ہماری جو ملاقات ان کے ساتھ ہوئی وہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بجلی بھی کاٹی گئی، ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ ہر قسم کے ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے، اس کو نہ اخبار مل رہا ہے نہ کوئی بنیادی فیسلٹی مل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو اس کو فوڈ مل رہا ہے وہ کوالٹی فوڈ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کو ایسیڈیٹی اور فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی تھی، کوئی ڈاکٹر کی فیسلٹی بھی اس لیول پہ نہیں ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم اور جو وہ وزیر اعظم جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، شوکت خانم اسپتال بنایا ہے، اس ملک کے لیے سب کچھ کیا، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اب جو ہے نا یہ چھوڑیں گے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جنگوں میں تحریکوں میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے مایوس تھے، اور اپنا جو ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو جو ہے نا سپریم ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسد قیصر صاحب اب یہ بھی بتائیے کہ جو منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ سازی ہے وہ کیا ہے پارٹی میں، اور جو ابھی غداری کے فتوے پارٹی کے اندر سے اب جاری ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی غدار تھا، یہ بھی موجود تھا، اس کو ریزرو میں رکھا ہوا تھا، زین قریشی کا نام آ رہا ہے، زرقا کا نام آ رہا ہے، سینیٹر صاحبہ کا، فیصل سلیم صاحب کا نام آ رہا ہے، تو اب ان کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پارٹی نے؟ ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا، قانونی تقاضے پوری کی جا رہے ہیں، ان کو ابھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں رہیں، لیکن میں کوئی جو نام پوری سامنے آ جائیں گے، یہ 5 لوگ تو ہے، یہ تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، باقی بھی جو ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کریں گے، جو اس میں ملوث ہے یا ہم اس کی ثبوت دیں گے، اس کو پارٹی سے نکالیں گے اور اس کو ہم کہیں گے کہ آپ اسمبلی سے بھی ریزائن کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے اسد قیصر صاحب کہ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں یا میڈیا پی ٹی آئی سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ لوگ اس اسپیشل کمیٹی میں پھر کیا لینے گئے تھے، اگر آپ لوگوں نے بوائیکاٹ بھی کرنا تھا، ووٹ بھی نہیں ڈالنا تھا، آپ لوگوں نے مولانا کے ساتھ یا کسی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک پیج کی بار بار بات کی گئی، گوہر صاحب بھی یہ کہتے تھے ہم مولانا کے ساتھ اتفاق رائے اچیو کر چکے ہیں، تو پھر وہ ساری مشاورت کا یہ تو پھر ذرا تضاد نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی میں کہ ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جی دیکھیں سب سے پہلے تو کمیٹی تو بنی تھی، وہ تو جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کے لیے بنی تھی کہ یہ مطلب جو پریویلیج برچ ہوا تھا اور جس طرح پارلیمنٹ کا تقصد جو ہے نا پامال کیا گیا تھا، اس کے لیے بنی ہوئی تھی۔ یہ کمیٹی تو اس کے لیے تھی نہیں کہ اس کے اوپر یہ جو سب کچھ کیا، اس کا لیگل فورم تھے لینڈ جسٹس کمیٹی، تو ہم تو اس کے لیے اس پہ شامل ہوئے تھے، اور اب نے ہاں یہ کمیٹی تو بیسیکلی اس کے لیے بنی تھی، یہ تو اس کے لیے جو اصلی فورم ہے وہ لینڈ جسٹس کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اس قسم کی کوئی چیز پاس کرے، آپ رولز دیکھیں اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو دوسری بات ہے کہ لیکن اسد قیصر صاحب ایک اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کمیٹی تھی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس لیے بنی تھی کہ پارلیمنٹ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے، تو وہاں پر اسی سیم کمیٹی میں جا کر عامر ڈوگر صاحب اور جو جے یو آئی کے بھی لوگ ہیں وہ بھی جا کر اس مسودے پر بحث کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو پھر تو وہ چاہے کمیٹی جس کے لیے بھی بنی تھی کام تو اس سے یہی نکل رہا تھا۔ نہیں، اس کے اوپر جو ہے نا عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنا نوٹ ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ کمیٹی صرف پریویلیج کے لیے ہے، کہ جو پریویلیج بریک ہوا ہے اور جو پارلیمنٹ کا تقدس پامال اس کے لیے ہے، اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ ڈسکس کریں، اور یہ ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ جب بھی عمر ایوب صاحب گئے تو اس نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے۔
ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد قیصر صاحب، ایک اور چیز ہمارے ناظرین کو، آپ کے ووٹر کو، سپورٹر کو، ورکر کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ سمجھائیں گے. میں صرف سوال ہی پوچھ سکتی ہوں کہ ایک پروسیس، ایک ترمیم جس کے حوالے سے پی ٹی آئی بارہا یہ کہتی رہی، آپ لوگوں کے مختلف لیڈرز یہ کہتے رہے کہ یہ ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل میں رکھنا ہے، اپنے جج کو لے کر آنا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کروانے ہیں، پارٹی کو بین کرنے کا ایجنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. تو اس سارے پروسیس کا آپ لوگ کیوں حصہ بنے جو کہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو پروسیس کا حصہ نہیں بنے، ہم تو اس کے خلاف ووٹ دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ سارا کچھ جو ہے. لیکن جو چیزیں ہی ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ جو انگیجمنٹ کی، اس میں کم از کم اتنا تو جو چیز ہو گئی کہ ایک تو ملٹری کورٹس والا ایشو تھا، وہ اس سے نکل گیا. ایج والا ایشو جس کی وجہ سے قاضی فائزیسا کو ایکسٹینشن دینی تھی، وہ اس سے نکل گیا. جو ججز کی ٹرانسفر تھی کہ ججوں کی، کیونکہ پھر کون سا جج جو ہے نا ہمت کرتا، اور وہ اس سے نکل گیا. اور کافی چیزیں جو ہے نا اس میں مطلب یہ کہ انگیجمنٹ ہم نے کی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ہم نے بالکل واضح کیا تھا کہ ہم کسی طور پر اس ڈرافٹ کے ساتھ نہ متفق ہے، نہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں. ہاں، ہمارے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ ہم سے کوئی ٹیکنیکل سپورٹ لینا چاہتے ہو تو ہماری وکلاء جو ہے نا ایز اے وکیل آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتی ہے. بہرحال مولانا صاحب کا شکریہ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری انگیجمنٹ بہت اچھی رہی. ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنی پالیسی ہے، جس طرح وہ فیصلے کرتے ہیں. ہم تو ابھی جو ہے نا ایک نئی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ نیا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ نیا مرحلہ بھی یہ ہے کہ ہم وکلاء کے ساتھ جو ہے نا، ابھی وکلاء جو اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے. ہم تمام جو ہے نا ہم جماعت اسلامی کو، جی ڈی اے کو اور دیگر پارٹیوں کو بھی اپروچ کر رہے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت امن ملک میں مارشل لا ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ شیم ڈیموکریسی ہے اور اس کے لیے ہم نے ٹرو ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور میں صرف اپنی ورکرز کو، اپنی جو سپورٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ، یہ ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، یہ حقیقی آزادی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور حقیقی آزادی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مختلف جو مراحل امتحانات آتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا اس پہ ہمارا کس سوالات کے لیے تیار ہے. تو یہ یقین رکھے کہ ہم خان کے ساتھ جو اس کا نظریہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کسی قسم کا کسر نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسد قیصر صاحب، یہ بات بتائیے کہ آپ لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کس نے فیسیلیٹیٹ کی تھی؟ بلاول صاحب نے کی تھی؟ نہیں، دیکھیں ہم نے بلاول صاحب کے ساتھ تو ہماری بات نہیں ہوئی، نہ ہمیں پتہ ہے. مولانا صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ ہم سب کچھ کریں گے کہ جب ہم اپنی لیڈر سے بات کریں گے، چونکہ یہ اس کا مینڈیٹ ہے اور اس سے مشورے کے بعد ہم کوئی قدم اٹھا سکیں گے. ہماری ملاقات اس کے ساتھ ہوئی، ہم نے اس کے ساتھ پورا اپنا بات بتائی کہ یہ سب سے حال ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خوشی یہ تھی کہ حضرت ذریعہ ہماری ملاقات بھی ہوئی، اس کا صحت کا حال احوال بھی ہوا، اور جو ان کو مشکلات ہے وہ مشکلات کا علم بھی ہوا کہ کس طرح اس کو رکھا جا رہا ہے، کس طرح اس کے ساتھ سلوک کروایا رکھا جا رہا ہے. اور مطلب ایک آئیکن جو کہ ورلڈ لیول پہ جو یعنی کہ مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کروایا، وہ ہمیں پتہ چلا، وہ سہولت کار تھے اس کے. جی جی جی. اچھا اسد قیصر صاحب، اب چونکہ آپ نے ان کی طبیعت کا یا ان کے حال احوال کا، حالت اظہار کا ذکر کر دیا ہے، تو اس حالت اظہار پہ تو ساری دنیا آواز اٹھانے لگ گئی تھی. ان کو تو بیرسٹر گوہر صاحب نے خود ہی چپ کرا دیا کہ نہیں بھئی حکومتی پیمز کے ڈاکٹرز کی رپورٹ آ گئی ہے اور خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ویل ہیں، فٹ ہیں. تو وہ تو آپ لوگوں کی پارٹی کے چیئرمین جو اس وقت ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو لوگ خاموش ہو گئے، آواز اٹھانی بند کر دی انہوں نے. نہیں، دیکھیں دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو اس نے بتائی کہ ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی اور وہ مطلب نہیں ہوتے کہ بدہضمی کی شکایت ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر آیا تھا، وہ یعنی کہ حکومت سچ کہہ رہی تھی. جو مین ہے کہ میں یہ سچ اور جھوٹ کی بات نہیں کہہ سکتا، میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا ایک ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک 12-14 وہ چھوٹا سلی اس میں بند کیا گیا ہے، 24 گھنٹے اس میں تھا، بجلی بند کی گئی تھی، باہر نہیں ہے. یعنی اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ امینڈمنٹ کوئی آ رہی ہے، کوئی جو ہے نا احتجاج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جلسہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیا پاکستان میں، اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل لا علم تھے. لیکن ایک چیز بہت فارم ہے
کہ وہ بالکل مطمئن تھی اور وہ مطمئن فوکس تھی. انہوں نے کہا میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے, اب آگے کیا ہوگا اسد کیسر صاحب؟ پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت نے تو وہ جو پابندی تھی ان کے ساتھ ملاقاتوں کی, آپ لوگوں کی, پارٹی کی, وکلاء کی, فیملی کی, وہ تو ایکسٹینڈ کر دیا, وہ ملنے نہیں دے رہے اور مزید. دیکھیں یہ ملک اس طرح اگر یہ چلانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے, اور ہم تو اگر ہماری لیڈر کے ساتھ اس طرح رویہ کر رکھا جا رہا ہے تو اس ملک میں تو انسٹیبلٹی ہوگی. ہم کیا خیال ہے, ہم چپ رہیں گے؟ ہم اگر یہ اس طرح رویہ رکھیں گے تو ہم پھر کال دیں گے, روڈ پہ نکلیں گے, جن سے جلوس ہوں گے. نہیں, اس کا جو جیل مینول جو قانون کے مطابق جیل کا اپنا مینول ہے, ہم سے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. جو جیل مینول ہے اس کے مطابق جو ہے نا عمران خان کو فیسلٹی ملنی چاہیے. یعنی اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جیل مینول میں باقاعدہ ایک پروسیجر, ایک طریقہ کار ہے, اس کو ریگولر ڈیلی ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے, اس کی جو عام قیدیوں کو ٹی وی الاؤڈ ہے, عمران خان کو نہیں الاؤڈ. اخبارات, عام قیدیوں کو اخبارات اور میڈیا کے ایکسیس الاؤڈ ہے, بکس پڑھنا الاؤڈ ہے, دیگر فیسلٹیز الاؤڈ ہے, باہر گھومنا پھرنا الاؤڈ ہے. عمران خان کو فیسلٹی نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ کسی کی باپ کا ملک تو نہیں ہے کہ اس طرح چلائے. دیکھو ایک لمٹ ہوتا ہے, اگر آپ ایک حد سے زیادہ جاتے ہیں اور آپ دیوار سے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا جو آپ کے پاس اختیار ہے اس سے آپ بڑھ کر جا رہے ہیں, اور یہ کسی طور پر یہ نہ قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ برداشت کر سکیں گے کہ اگر آپ اس طرح رویہ رکھیں گے تو پھر ہم سے بھی کوئی اچھا رویہ نہ رکھے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. اسد کیسر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور اسد کیسر صاحب نے اسٹیمیشن دے دی ہے کہ پی ٹی آئی کے 9 اراکین ایسے تھے جنہوں نے کہ ڈیفیکٹ کیا ہے, جن میں سے 4 کو سٹینڈ بائی رکھا گیا تھا کہ اگر نمبر پورے نہیں ہوتے تو ان 4 سے بھی ووٹنگ کرائی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اسد کیسر صاحب نے اپنے پارٹی کے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کیا ہے کہ وکلاء تحریک کو جوائن کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور وکلاء کے ساتھ ایجیٹیشن کا پلان بنا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت بار بار یہ تانا دیتی رہی ہے کہ ترمیم کا مقصد پاکستانی عدلیہ کی کم ترین بین الاقوامی درجہ بندی کو بہتر بنانا ہے, مگر اب ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جو مسائل اور شعبے اس کی روزمرہ کی زندگی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں ان میں پاکستان کی بین الاقوامی درجہ بندی بہتر کیوں نہیں ہوتی اور کیسے ہوگی. اگر آغاز ہم تعلیم سے کریں تو تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان گلوبل ایجوکیشن انڈیکس 63 میں سے 137 کی رینکنگ پر موجود ہے. صحت کے شعبے کی اگر بات کریں تو 2023 کی ہیلتھ کیئر ایکسیس اینڈ کوالٹی انڈیکس میں پاکستان 195 ممالک میں سے 154ویں نمبر پر موجود ہے. خوراک کی فراہمی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان 2024 کے گلوبل ہنگر انڈیکس میں 127 میں سے 109ویں نمبر پر موجود ہے. اب اگر جان کی امان پاؤں تو پریس فریڈم کی بات کر لیتے ہیں. 2024 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو کہ RSF کی جانب سے شائع کیا گیا ہے اس میں پاکستان 180 میں سے 152ویں نمبر پر موجود ہے. اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام 2023-24 یعنی کہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ کو بتا سکوں تو پاکستان کو لو ہیومن ڈیولپمنٹ کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, جس میں پاکستان 193 میں سے 164ویں نمبر پر موجود ہے. اور اب آتے ہیں اس انصاف پر کہ جس کے لیے راتوں رات ترامیم پاس کروائی گئیں. انصاف کی فراہمی میں پاکستان 142 ممالک کی فہرست میں سے 130ویں نمبر پر موجود ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب. السلام علیکم خرم صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خرم صاحب یہ اس ترمیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ سے میں ذکر کرنا چاہوں گی ان منحرف اراکین کا, کیونکہ سب سے زیادہ شور اس وقت اسی کے حوالے سے مچ رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے اعتراضات شو کیے, لیکن 5 سے 7 منحرف اراکین ایسے ہیں کہ جن کے ووٹوں سے ترمیم منظور کروانے کے بعد پارلیمانی پرفارمنس اور سیاسی انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی کو میں چاہوں گی کہ آپ کہیں رینک کریں. آپ کیسے رینک کریں گے سر؟ میں تو بہتر رینک کروں گا, اس لیے کہ بہت سالوں کے بعد پاکستان میں عدلیہ کی جو جمہوری نگرانی ہے اور نگہداشت ہے اور شفافیت ہے اس میں پارلیمان نے کل اضافہ کیا. اور ہم نے 2010 میں جب 18ویں اور 19ویں آئینی ترمیم کی تھی, میں بھی ان کو ووٹ دینے والوں میں شامل تھا, اس امید پہ کی تھی کہ اگر ہم ججوں پر یہ اعتبار کر رہی ہے پارلیمان کہ جج ہی نئے ججوں کی تقرری میں میجر رول ادا کریں گے اور وہی بہتر نامینیشنز کریں گے, جس کا نتیجہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ عوام کو بہتر ڈیلیوری کی صورت میں, ان کے کیسز کے ڈسپیچ کی صورت میں, جو فیصلے آئیں گے ان کی کوالٹی کی صورت میں, وہ سب ظاہر ہوگا. صحیح ہے.
لیکن وہ خواب جو ہے وہ خواب ہی ثابت ہوا، اور ہر لحاظ سے وہ جو ایک 18ویں ترمیم اور 19ویں کے ذریعے ایک تجربہ کیا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ عدلیہ کے معاملات میں کہ ہمیں عدلیہ کی مزید پارلیمانی اور جمہوری نگہداشت اور نگرانی کی ضرورت ہے، جو کہ کل کے آپ نے امینڈمنٹ میں دیکھ لیا. اب آنے والے سالوں میں یہ معلوم ہوگا کیا یہ جو جمہوری نگہداشت اور نگرانی ہے کیا یہ سود مند ثابت ہوتی ہے کہ عدالتوں میں جو لاکھوں کے لحاظ سے عوام کے کیسز اور اپیلیں پینڈنگ ہیں، صرف سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز اپیلز پینڈنگ ہیں، کیا ان کا ڈسپیچ ہوتا ہے، کیا جو کوالٹی آف ججمنٹس ہے وہ بہتر ہوتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ہم جمہوری نگہداشت کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 14 سالوں میں عدلیہ کا پاکستان کے اقتدار کی سیاست ہے اس میں بھی کردار بہت بڑھ گیا. تو اب جتنا کردار بڑھے گا اقتدار میں اس کی اتنی ہی پھر جو ہے اسکروٹنی بھی ہوگی، اتنی اس کے اوپر گفتگو بھی ہوگی، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کے پاس ان کی پارلیمان ہی ہے جس کے ذریعے وہ تمام اداروں کی نگرانی کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک کل ہم نے پیش رفت کی الحمدللہ. لیکن مخرب صاحب اس ساری ترمیم میں جو چیز دیکھی گئی اور جو بڑی پازیٹیو تھی کہ وہ یہ تھی کہ بہت ساری ہماری پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں جن کا منشور الگ ہے، جن کی آئیڈیالوجی الگ ہے، سب اکٹھے بیٹھے جب عوامی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو پھر وہ صرف عدلیہ سے ہی کیوں شروع ہوا؟ ہم کب دیکھیں گے؟ عوام یہ پوچھ رہی ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں مختلف ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری صحت کے مسائل کیوں نہیں یہ لوگ مل بیٹھ کے حل کر سکتے، تعلیم کے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتے، بجلی کے بلوں کے مسائل کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ کے حل کر سکتے جب عدلیہ کی حل کر سکتے ہیں. تو لیکن دیکھیں نا، اگر ہم صرف نظر کریں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسائل حل ہوئے ہیں. وہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب دشمن مہنگائی 38% ہم نے ایک سال پہلے دیکھی تھی، اب وہ نہیں ہے. جس قسم کی ہم مستقل طور پہ ایکسپورٹس میں کمی دیکھ رہے تھے، الحمدللہ اب ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. پاکستان کا جو روپیہ ہے جو تیزی سے گرا تھا وہ اب الحمدللہ مستحکم ہو گیا ہے. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو مستحکم ہو گئے ہیں. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے مہینے حیران کن طور پر مثبت تھا، $119 ملین پازیٹیو میں تھا. تو لہٰذا یہ جو ایشوز ہیں یہ اس کی انڈیکیشن یہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو جوڑ سکیں، کہ کریانے کی دکان پہ جو میرے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے لیے سودا لینے جا رہے ہیں انہیں یہ ضرور احساس ہو رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھنا کم ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں اور اپنی جگہ پر سٹیبل ہے، اور کچھ چیزوں میں کمی بھی ہوئی ہے. تو یہ جو چیز ہے اور جمہوریت سے ہمارا یہی تقاضا ہے. اور آپ نے درست کہا بجلی کے بلوں کا بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں حکومت نے پیش رفت کی ہے، کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے، اور جو دوسرے ایشوز ہیں ایفیشنسی لانے کے اس میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو چیز مسنگ تھی اس سارے معاملے میں کل کی ترمیم کا ایک اور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہونے کی امید بھی اب بڑھ گئی ہے. کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جس کنسنسس کا آپ نے ذکر کیا کیسے سر کہ مختلف جماعتیں آپس، دیکھیے اگر ہم مثال کے طور پہ اب جب ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے اور اپوزیشن کی بھی کچھ جماعتوں نے اس میں شرکت کی، انہوں نے بیٹھ کر اس سارے پروسیس میں حصہ لیا، کون سی شک ڈالنی ہے کون سی نکالنی ہے اس پر بڑی لمبی مشاورت ہوئی ہے، دیکھی ہے ہم نے. لیکن اس سے کس طرح سے عدلیہ آزاد ہوگی؟ عدلیہ کی آزادی کا تو اپنی جگہ ویسے کا ویسا جوں کا تو ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ ہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے چیف ججز کے پینل نے کون سی جو شکایات ہیں وہ سننی ہیں، حکومت بھی تو بہت سارے مقدموں میں سائل ہوتی ہے نا، اس سائل کے خلاف کیسے کوئی جج فیصلہ دے دے گا اگر وہی حکومت ان ججز کو لگانے والی ہوگی؟ تو نہیں، میں بڑے ادب سے سوال کروں گا جی، کیا 24 گھنٹے پہلے عدلیہ آزاد تھی جو اب نہیں ہے؟ پہلے بھی نہیں تھی، پہلے عدلیہ آزاد نہیں تھی اور اب ہے. لیکن اس معاملے میں پارلیمان نے 19ویں ترمیم میں عدلیہ پر ہی انحصار کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا احتساب خود کرے. وہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ سیشن کورٹ اور سول کورٹس کی پرفارمنس کو چیک کریں گے، جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائی کورٹس کی پرفارمنس کو چیک کرے گا، سپریم کورٹ اپنی پرفارمنس کو خود چیک کرے گا. وہ کامیاب نہیں ہوا. کسی طرح بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2010 کے مقابلے میں آج عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پچھلے کم از کم 7 سال سے تو مستقل
جو کارکردگی ہے آئینی فیصلوں کے حوالے سے وہ تو بہت ہی پریشان کن ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ 1996 میں جو الجہاد ٹرسٹ کیس تھا کہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج بنے گا, جس کو پھر 18ویں ترمیم میں آئینی کور دیا گیا. جی کیا آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محترم جناب ثاقب نثار صاحب, یاز گلزار صاحب, ان کے بعد آنے والے امورتیا بندیال صاحب, اس سینیورٹی کا جو اصول تھا اس نے ہمیں بہت اچھے چیف جسٹس دیے؟ بالکل نہیں دیے. یہ بات اب تاریخ کا حصہ ہے, اس میں کوئی اب رائے نہیں ہے کہ جی ہم کہیں گے نہیں یہ تو یہ رائے ہے کہ یہ اچھا تھا. اب واضح ہے کہ یہ چیف جسٹس جو تھے یہ آئین کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے, بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. تو لہذا اب اسی لیے یہ سارے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہم نے 14 سال سے کچھ سبق سیکھے ہیں, اب ہم ان سبق کو سیکھ کر کل کی آئینی ترمیم ہوئی ہے. اب دیکھیں آنے والے سالوں میں توقع تو یہی ہے کہ اس بہتر جمہوری نگرانی سے عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر 15 سال بعد جو اس وقت کی پارلیمان ہے اس کے اوپر پھر غور کرے گی کہ ہمیں کس طرح عوام کو جو ڈیلیوری بہتر کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے ذکر کیا, بڑی اہم بات کی, شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بات کی تعلیم کی اور صحت کی, امن و امان کی. اصل مقابلہ یہ ہونا ہے صوبوں میں جہاں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں, ایسا ہی ہے کہ کون سی جماعت اپنے صوبے میں تعلیم کا بہتر نظام لا سکتی ہے, کیا پولیس کا بہتر نظام آ سکتا ہے. اصل مقابلہ یہ ہونا ہے, مقابلہ یہ نہیں ہونا کہ ایک صوبہ جو ہے اپنے وسائل اور اپنی گاڑیاں اور اپنے اہلکار اور جو ہے تمام پولیس والے لے کر اور اسلحہ لے کر وفاق پر ہی حملہ آور رہے. یہ اس کے لیے پاکستان کے عوام نے ووٹ نہیں دیے مختلف جماعتوں کو, انہوں نے اپنی تعلیم, صحت, امن و امان, انفراسٹرکچر, اوور آل جو ویل بینگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ووٹ دیا, اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے بجائے یہ کہ ہم آپس میں ہی برسرے پیکار رہے. ٹھیک ہے, لیکن خرم صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ایک چیز جو ایک اور سوال بڑا اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ آئینی ترمیم پر منحرف اراکین پر تکیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنا ہی سب لوگ آن بورڈ تھے, ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ جو نہیں مان رہے تھے وہ 4 لوگ کل تک مزید مشاورت میں مان جاتے, ہو سکتا ہے پرسوں تک مان جاتے, ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے ہماری فلاں شک بھی ایڈ کر لیں یا فلاں شک کو نکال لیں, دوبارہ ریویو کر لیں. منحرف اراکین کے ووٹ نے اس کو کتنا ٹینٹ کر دیا اس پروسیس کو؟ دیکھیے جو لفظ منحرف ہے وہ خود ساختہ ہے, اچھا, وہ کہنے والوں کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قانونی طور پر اور کاغذ کے طور پہ یہ لوگ منحرف نہیں ہیں. اب میں کہہ دوں یہ منحرف ہے, یہ ایسا ہے. مطلب ایک صاحب جن کا ذکر ہوا بار بار, ان کو تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا, ٹکٹ ہولڈر کوئی اور تھا جس کو ٹکٹ دیا گیا تھا. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو ہرا کر آئے تھے. نہیں, لیکن خرم صاحب ایک چیز جو ہوئی ہے کل, پی ٹی آئی کی بات نہ کریں, ہم اگر پی ایم ایل این کی بات کریں تو عادل بازئی کو پی ایم ایل این نے ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن اور وہ سارا پروسیس شروع کر لیا ہے کہ حکومت کے مطابق یہ پی ایم ایل این کی جماعت کا بندہ ہے اور اس نے ہماری پارٹی لائن کے مطابق ووٹ نہیں دیا تو اس کو ہم ہٹا رہے ہیں, سائڈ پہ کر رہے ہیں. تو یہ منحرف تو پھر دونوں سائڈ پہ موجود ہیں. نہیں تو دیکھیے جس جماعت کے لوگوں نے, اگر وہ اس جماعت کے رکن تھے تو پھر وہ جو قانون اور آئین کہتا ہے, اور یہی بڑی دلچسپ بات ہے نا جی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی ترمیم ہو گئی ویسی ترمیم ہو گئی. یہ سارے قوانین جو ہیں چاہے وہ 63A ہے دوسرے ہیں, یہ تو اس پہ جو فلور کراسنگ کے خلاف قانون سازی اور آئین میں ترمیم تو مسلم لیگ نون نے 1997 میں کی تھی. جولائی 1997 میں 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فلور کراسنگ کو روکا گیا تھا. تو یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کوشش جاری ہے. اصل فوکس یہی ہے کہ جو قانون اپنا راستہ لے گا, اگر کچھ جماعتوں کو یہ فیلنگ ہے, لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اب ہم آنے والے دنوں میں سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ معاشی استحکام پہلے سے بہت زیادہ ہم نے اچیو کر لیا ہے, اور اگر جماعتیں جو ہیں گورننس کا مقابلہ کریں, صحت اور تعلیم اور امن و امان اور انفراسٹرکچر کا مقابلہ کریں بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور رہیں, تو پاکستان کے عوام کی خدمت بھی یہی ہے, اور پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ بھی اسی لیے دیے ہیں, آپس میں لڑنے کے لیے ووٹ نہیں دیے. بہت شکریہ ادا کریں گے. خرم دستگیر خان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور واضح طور پر خرم صاحب نے جو اپنا موقف دیا وہ یہی دیا کہ سینیورٹی رول نے پاکستان کو اچھے چیف جسٹسز نہیں دیے ہیں, تو یہ ایک بڑی ہی خوشائند ترمیم ہے جو پاکستان کے ایوان نے کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منحرف اراکین جو ہے وہ یہ اپنی خود ساختہ قسم کی ایک ٹرم ہے اور یہ ہر جماعت میں موجود ہیں. انہوں نے اپنی جو آزاد پالیسی ہے یا آزاد سوچ ہے اس کے مطابق ان سارے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کیونکہ یہ آزاد اراکین تھے.
تھے, منحرف نہیں تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.